بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اصحاب کہف سے ملاقات کی آرزو کی تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں دنیا میں ظاہراً نہیں دیکھ پائیں گے، البتہ اپنے اکابر صحابہ میں سے 4 صحابیوں کو ان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ آپ کا پیغام ان تک پہنچائیں اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اس کی کیا صورت ہوگی؟ میں اپنے اصحاب کو ان کے پاس کیسے بھیجوں اور ان کے پاس جانے کا حکم کس کو دوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کریں، آپ اپنی چادر مبارک کو بچھائیں اور ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری طرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھی طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیجیے۔ پھر اس ہوا کو بلائیں جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر فرمایا تھا، کیونکہ اللہ نے اسے حکم دے دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہوا سے ارشاد فرمائیے کہ ان 4 اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اٹھائے اور اس غار تک لے جائے جہاں اصحاب کہف آرام فرما رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو ہوا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو اٹھایا۔ 4 صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر آرام و سکون سے بیٹھے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چادر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، یہاں تک کہ اصحاب کہف کے غار کے پاس ہوا نے چادر کو زمین پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے غار کے قریب پہنچ کر غار کے منہ سے پتھر ہٹایا۔ جیسے ہی روشنی اندر پہنچی تو اصحاب کہف کے اس عاشق کتے نے، جو ان کے ساتھ ہی آرام کر رہا تھا، ہلکی سی آواز نکالی، گویا اس نے غار میں داخل ہونے والے کو بغیر اجازت داخلے سے خبردار کیا۔ خطرے کی بو سونگھ کر اس کتے نے فوراً حملہ کرنے کے لیے باہر آیا، لیکن جب اولیاء اللہ کے اس عاشق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے عشاق کو دیکھا تو ان کے قدموں کے بوسے لینے لگا اور بڑے پیار سے اپنی دم ہلانے لگا اور پھر سر کے اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم غار کے اندر گئے اور سوئے ہوئے اصحاب کہف کو یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اصحاب کہف کو بیدار فرمایا اور انہوں نے بھی جواباً سلام کیا۔ 4 اصحابہ کرام نے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا، بے شک اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، ہماری طرف سے بھی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک زمین و آسمان ہے سلامتی نازل ہو اور آپ سب پر بھی۔ پھر سب لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ اصحاب کہف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور دین اسلام کو قبول کیا اور عرض کیا کہ ہماری طرف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا۔ پھر وہ اپنی اپنی جگہوں پر دوبارہ لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے تک نیند طاری فرما دی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظہور فرمائیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور ایک بار پھر اللہ ان کو بیدار فرمائے گا اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے پھر سو جائیں گے۔ بہرحال 4 صحابہ کرام چادر پر اپنی اپنی جگہ دوبارہ بیٹھ گئے اور ہوا انہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچانے کے لیے چادر کو لے کر چل پڑی۔